یعنی رسول اللہ کی بیٹیاں، عام مومنین عورتیں، انہوں نے کیسے سمجھا؟ کیا انہوں نے بھی یہ پابندیاں اختیار کر لی تھیں جو ازواج مطہرات نے اختیار کی؟ کیا انہوں نے بھی اپنے گھروں کے آگے پردے لگا لیے تھے؟ کیا انہوں نے بھی گھروں سے نکلنے پر پابندی عائد کر لی تھی؟ وہ مسجدوں میں نہیں جاتی تھی، وہ عام میل جول ان کے یہاں نہیں تھا، یا وہ کام نہیں کرتی تھی؟ لیکن اس سے پہلے ایک سوال جو کہ بڑا اہم سوال ہے، لوگوں نے بھی پوچھا، ہمارے اپنے ذہن میں بھی آتا ہے جو دین کے طالب علم ہیں، کہ غامدی صاحب نے سورہ احزاب کی جو انٹرپریٹیشن کی، اور انہوں نے کل یہ بتایا تھا کہ وہ اس میں منفرد نہیں ہے، باقی معاصر علماء بھی اور کچھ متقدمین انہوں نے بھی اس سے ملتی جلتی آراء قائم کی ہے کہ یہ ازواج مطہرات کے ساتھ خاص تھی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان احکام کو جو اولین مخاطبین اس عہد میں موجود تھے، یعنی رسول اللہ کی بیٹیاں، عام مومنین عورتیں، انہوں نے کیسے سمجھا؟ کیا انہوں نے بھی یہ پابندیاں اختیار کر لی تھیں جو ازواج مطہرات نے اختیار کی؟ کیا انہوں نے بھی اپنے گھروں کے آگے پردے لگا لیے تھے؟ کیا انہوں نے بھی گھروں سے نکلنے پر پابندی عائد کر لی تھی؟ وہ مسجدوں میں نہیں جاتی تھی، وہ عام میل جول ان کے یہاں نہیں تھا، یا وہ کام نہیں کرتی تھیں؟ اور کیا انہوں نے سورہ احزاب کے ان احکامات کی روشنی میں ازواج مطہرات کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہوئے یہ پابندیاں قبول کر لی تھیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ تو اس سوال پہ اس طرح کل غامدی صاحب نے تذکرہ بھی کیا تھا کہ بہت سارے لوگوں نے تحقیق کی ہے، کچھ معاصر محققین بھی ہیں، انہی میں سے ہمارے ایک دوست اور ایک بڑے جلیل القدر عالم ڈاکٹر عامر گزدر کا مقالہ، جس کا غامدی صاحب اس گفتگو میں کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں، تو مجھے یہ مناسب محسوس ہوا کہ اس مقالے کا اس سوال کی روشنی میں ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، اور پھر میری درخواست ہوگی کہ جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ ان کا مقالہ دیکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ اردو زبان میں بھی جلد شائع ہو جائے گا۔ تو اس سوال کا جواب ان کے مقالے کی روشنی میں کل 9 جملے ہیں، 9 نکات ہیں جن میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مستند ترین آثار اور روایتوں سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ عہد رسالت میں بھی عملاً ان احکام کی پابندی صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ساتھ خاص تھی۔ ان احکام کا آپ کی بیٹیوں کو نہ پابند کیا گیا تھا اور نہ عام صحابیات کو پابند کیا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ خود عام صحابیات نے بھی ازواج مطہرات کو ان احکام میں عملاً کبھی اپنے لیے اسوہ قرار نہیں دیا، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا تھا کہ ان کا مقام عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، گویا یہ خود ان پر واضح تھا جو تخصیص قرآن نے کر دی تھی۔ چوتھا نقطہ یہ کہ کسی صحابی کے گھر میں مرد و زن کے مابین اختلاط کو روکنے کے لیے کوئی پردہ نہیں لٹکایا گیا، روایت اور آثار کا ذخیرہ اس کی تائید نہیں کرتا۔ پانچواں نقطہ یہ کہ عام مسلمان عورتیں ان احکام کے نزول کے بعد بھی گھروں سے باہر نکلتیں، اجتماعی زندگی کی مصروفیات میں حصہ لیتی تھیں، نمازوں میں شریک ہوا کرتی تھیں، اختلاط کے مواقع پر عہد رسالت میں بھی ان پر کبھی کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی۔ چھٹا نقطہ یہ کہ کام کاج کرنے والی عورتوں کو گھر سے نکلنے سے کبھی نہیں روکا گیا، نہ انہیں مکمل نقاب میں رہنے کے لیے کوئی پابندی یا حکم دیا گیا۔ ساتواں نقطہ یہ کہ روایتوں ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ ان احکام کے نازل ہونے کے بعد ازواج مطہرات کو غزوات میں شریک ہونے سے روک لیا گیا تھا، جبکہ عام صحابیات کو یہ اجازت حاصل تھی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ صحابیات مدد معاونت کے لیے غزوات میں جاتی تھیں۔ آٹھواں نقطہ یہ کہ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہو جانے کے بعد بھی روایتوں سے ثابت ہے کہ عام مسلمان مرد و زن بیت اللہ کا بغیر کسی تردد کے طواف کرتے تھے، ان پر کوئی پابندی نہیں تھی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو لوگوں سے الگ کر کے طواف کروایا جاتا تھا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بھی اس تخصیص کو باقی رکھا، اور صحیح بخاری کی روایت ہے جس میں بیان ہوتا ہے کہ سیدنا عمر نے اپنے زمانہ خلافت میں بھی ازواج مطہرات کو حج پر جانے سے روک دیا تھا، اور پھر آخر میں بالآخر انہوں نے ان کو ایک اجازت کنڈیشنل دے دی تھی۔ اور نواں نقطہ یہ کہ آیت حجاب کے شان نزول کی صحیح روایات جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے سیدنا عمر نے رسول اللہ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنی ازواج کو لوگوں کے سامنے آنے سے روکیں، انہوں نے بھی عام مسلمان عورتوں کو کبھی یہ بات نہیں کہی جو انہوں نے ازواج مطہرات کو کہی تھی۔ یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب مشورہ دیا سیدنا عمر نے تو ازواج مطہرات ہی کے ضمن میں دیا، اس کے علاوہ نہیں دیا۔ تو یہ چند نکات میں نے کہا میں آپ کی سامنے پیش کر دوں۔ ان تمام نکات کے تائید اور شواہد میں آثار اور روایات کا ایک بڑا ذخیرہ ڈاکٹر حسن ترابی، شیخ عبدالحلیم، اسی طریقے سے ہمارے دوست جلیل القدر عالم عامر گزدر صاحب نے اپنے مقالے میں جمع کر دیا ہے۔ اور میں یہاں آخری باتیں بتا دوں کہ جتنی روایات ان حضرات نے پیش کی ہیں
وہ فن حدیث کی روشنی میں جرح و تعدیل اور تحقیق کے معیارات پر سندن پوری اترتی ہیں بنسبت ان روایات کے جن پہ ہم نے غامدی صاحب سے پچھلی نشست میں بات کی تھی، اور وہ ضعیف روایات ہیں۔ تو یہ چند چیزیں ابتدا میں نے پیش کی ہیں، انہی کی روشنی میں آج غام صاحب السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام۔ معذرت میں نے دراز نفسی کی، لیکن مجھے لگا کہ یہ چیز اس نوعیت کی ہے کہ میں اس کو پیش کروں۔ نہیں، بہت اچھا کیا آپ نے، روایات و آثار کی طرف بھی توجہ دلا دی۔ جی، تو ہم سب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو چیزیں میں نے بیان کی، اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو موقف آپ نے قرآن مجید کی نصوص کے داخلی شواہد، سیاق و سباق، اس کے الفاظ سے اخذ کیا تھا، تاریخ کی آثار و روایات اور مستند ترین وہ بھی اس کی تائید کرتی ہیں۔ پوری اس گفتگو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں اس سے واقف ہوں۔ دیکھیے، میں تو اس کو الٹ کر دیکھوں گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں کچھ خصوصی احکام دیے گئے۔ قرآن مجید نے اس کے پس منظر کو اس خوبی کے ساتھ واضح کر دیا ہے کہ کسی اور چیز کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ ہم عادی ہو چکے ہیں کہ ہم قرآن مجید کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ کوئی واضح کر دینے والی کتاب ہی نہیں ہے۔ بدقسمتی سے قرآن کو ہم نے اس جگہ کبھی رکھا ہی نہیں جہاں وہ ہے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ وہ پوری صراحت کے ساتھ کہہ رہا ہوگا کہ ہم نے تو صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں، اور ہم اس کے مقابل میں کوئی روایت، کوئی قصہ، کوئی تاریخ پیش فرما دیں گے۔ یعنی قرآن کے الفاظ پر گفتگو ہی نہیں کریں گے، اس کے ساتھ کسی روایت یا قصے کا کوئی ریلیشن، تعلق واضح کرنے کی صحیح نہیں کریں گے۔ یعنی ایسے لگتا ہے کہ جیسے قرآن مجید نہ تو اپنی بات کہہ سکتا ہے، نہ اسے واضح کر سکتا ہے، نہ اپنا پس منظر بتا سکتا ہے، جبکہ قرآن کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ وہ بے لسان عربی مبین ہے، واضح کر دینے والی زبان میں اپنی بات کر رہا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں تو اس کو الٹ کے دیکھوں گا کہ اگر یہ جو قرآن مجید میں باتیں فرمائی گئی ہیں، ان کا پابند صحابیات کو بھی کیا گیا ہوتا، یا صحابیات نے اس کو اختیار کیا ہوتا، تو آپ کا روایات و آثار کا ذخیرہ بھرا ہوا ہوتا اس سے۔ اس لیے کہ یہ معمولی چیز نہیں تھی۔ یعنی قرآن نازل ہوا اور ازواج مطہرات نے اس کو اختیار کر لیا۔ ازواج مطہرات کو بھی پہلے اسی طرح سے انتخاب کا حق دیا گیا۔ میں نے تو واضح کیا نا کہ وہاں بات شروع کہاں سے ہوئی ہے۔ تو یہ دوسری صحابیات کو اگر لوگ پابند کرتے ہیں، اب مسجدوں میں نہیں آؤ گی، اب باہر نہیں جاؤ گی، اب کوئی اپنے ریوڑ چڑھانے کے لیے نہیں جائے گی، کوئی کھیت میں کام کرنے کے لیے نہیں جائے گی، اس کے بعد آپ دیکھیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے مدینے میں۔ یعنی اگر پردے لٹکائے جاتے تو اگلے دن یہ خبر ہوتی، جی جی جی، ایک پورے شہر میں، ایک پوری بستی میں اس طرح کا کوئی معاملہ آپ کو صحابہ کے دور میں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سرے سے نظر نہیں آتا۔ کہتے ہیں وہ عورتیں نکلتی تھیں، کام کرتی تھی، رسول اللہ نے اٹھنی پہ بٹھایا ان کو۔ بالکل واضح ہے یہ سب کچھ، اور اس میں اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے تاریخ کا۔ لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب اللہ کی کتاب کسی چیز کو واضح کر دے تو اس کے بعد ہر شخص کو سر تسلیم خم کر کے بیٹھنا چاہیے۔ اگر قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا تو سوال اس پر کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ قرآن مجید بات کو وہاں تک لے گیا، یعنی یہاں سے شروع کیا اس نے، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پیغمبر کی بیویوں، اگر تم عام عورتوں کی زندگی بسر کرنا چاہتی ہو اور دنیا کی زینتوں میں اس طرح رہنا چاہتی ہو تو آؤ ہم تمہیں خوش روبی سے روانہ کر دیتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہا کہ تم ایمان سے نکل جاؤ گی۔ یعنی وہ پہلے مرحلے ہی میں انہیں عام عورتوں کی زندگی میں اور اس خاص زندگی میں انتخاب کا حق دیا جا رہا ہے۔ وہاں سے قرآن نے بات شروع کی اور تدریجی انکشاف کے ساتھ وہ وہاں لے گیا جہاں خاتمے پہ اس نے کہا کہ یہ پس منظر ہے جس میں ہم یہ پابندیاں لگا رہے ہیں، یہ ہدایات دے رہے ہیں، یہ منافق اگر اس کے بعد بھی باز نہ آئے تو ہم ان کے ساتھ یہ سلوک کریں گے۔ اتنی واضح صورتحال ہے۔ یعنی اگر قرآن میں تدبر کا ذوق ہو تو میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد یہ کہنا کہ اب کوئی روایت دکھائیے، آثار دکھائیے، مجھے تو قرآن مجید کی اہانت محسوس ہوتی ہے۔ اس وجہ سے میں عام طور پر اس طرح کی تائید میں چیزیں نہیں پیش کرتا، لیکن بہت لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے، جیسے حسن ترابی ہیں، جیسے عبدالحلیم ہیں، جیسے عامر گزدر صاحب ہیں، انہوں نے کام کیا ہے اس پر۔ تو جن لوگوں کو اس کا شوق ہے وہ ذرا دیکھیں ان کا کام۔ دسیوں روایات آپ کو بتا رہی ہوں گی، عورتیں جنگوں میں جا رہی ہیں، اپنے سامان کے گٹھے سر پر اٹھا کے لا رہی ہیں، لکڑیاں لا رہی ہیں، اور یہ آخر تک رہا ہے۔ یعنی لوگوں سے باتیں کر رہی ہیں، مسجد میں بیٹھی ہوئی ہیں، جمعے کے خطبے میں سوالات کر رہی ہیں،
عید کے موقع کے اوپر جمع ہو رہی ہیں. یعنی یہ جو باتیں کہی گئی ہیں عورت کا اصل دائرہ عمل اس کا گھر ہے، ان میں سے کسی کے کوئی ادنا آثار بھی آپ کو عہد صحابہ یا عہد رسالت میں نظر نہیں آتے. لیکن میں یہ دیکھنے جاؤں کیوں؟ استدلال کے لیے نہیں جاؤں گا، اطمینان کے لیے چلے جائیے آپ. لیکن عام صاحب اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں، پھر ہم اصل موضوع سورہ نور کی طرف آ جاتے ہیں. یہ ایک بندہ مومن کے لیے یا مثلا ایک صاحب علم کے لیے تشویش کا مقام تو پیدا ہوتا نا. مان لیا قرآن مجید ایک بات کہہ رہا تھا، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب قرآن نے ایک بات کہی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی لوگ اور اولین مخاطبین اس سے مختلف عمل کریں. تو پھر روایت تو پھر یعنی ہمیں کھڑا کر دیتی ہے نا کہ ہم روایت کی توجیہ کریں، نہیں تو پھر قرآن مجید پہ اثر و غور کر ہو سکتا ہے ہم غلطی ہوں. میں روک تو نہیں رہا. دیکھیے میں تو خود اپنی زندگی کا آخری پروجیکٹ جو ہے وہ روایاتی پہ کر رہا ہوں، یعنی روک نہیں رہا. ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جب ایک چیز کو قرآن مجید اس وضاحت کے ساتھ بیان کر دے تو پھر اس طرح کے قصے، روایات، تاریخ، آثار یہ صرف اس لیے دیکھنے چاہیے کہ صورتحال کو ہم جاننا چاہتے ہیں. یہ اچھی بات ہے، لیکن استدلال کے لیے نہیں. بالکل ٹھیک ہو. استدلال قرآن مجید کا محکم استدلال ہے، وہ واضح ہو گیا. بات کو مان کر جائیے. یعنی میں اس طرح کے موقع پر وہ سوال کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم سے کیا تھا. انہوں نے کہا کہ ذرا مجھے بتائیے کہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات کیا کہی؟ اولم تؤمن، مانتے نہیں. انہوں نے کہا لیطمئن قلبی، کہ اطمینان قلب کے لیے تاریخ پڑھیے، روایات پڑھیے، جو جی چاہے پڑھیے آپ جا کے. میں بھی ساری زندگی پڑھتا رہا ہوں، لیکن قرآن مجید جب کسی چیز کو واضح کر دیتا ہے، موضوع بنا کر واضح کر دیتا ہے، تو پھر اس پر باہر کی کسی چیز کو اثر انداز نہیں ہونا چاہیے اور اس کے استدلال کو سمجھنا چاہیے. وہ اللہ کی کتاب ہے اور اپنے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ تمام مذہبی معاملات میں اختلافات کا فیصلہ کرنا میرا کام ہے. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. قرآن مجید پر یہ اعتماد، قرآن سے یہ تعلق، قرآن کا یہ فہم، قرآن میں تدبر کے لیے اس طریقے سے اندر داخل ہونا، اے کاش لوگ اس کو علم کا موضوع بنائیں تو بہت سی چیزیں ویسے ہی واضح ہو جائیں. تو یہ بات اللہ کا شکر ہے کہ تاریخ بھی اسی کی شہادت دیتی ہے، آثار بھی اسی کی شہادت دیتے ہیں، صحابہ کرام کا عمل بھی اسی کی شہادت دیتا ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. لیکن اس سے میرے یقین میں ادنا درجے کا اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ یقین قرآن نے آخری درجے میں پیدا کر دیا ہے.